تو جناب انس کو چاہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کر دیں. تو اگر ہماری طرح ہوتے جناب انس تو دنیا کی جو محرومی تھی، دنیا کی جو مشکلات تھیں، ان کو دوری کا کہتے جناب رسالت مآب کو. لیکن انہوں نے 3 دن سوچا دولت دنیا مانگ لوں تاکہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے. پھر سوچا کہ نہیں، دولت دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. پھر اس کے بعد سوچا کہ بہترین گھر مانگ لوں تاکہ زندگی آرام سے گزرے، بہترین سواری مانگ لوں. پھر ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے چلے گئے. پھر آخر کار 3 دن سوچ بچار کے بعد جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اجازت فرماتے ہیں کہ میں آپ سے طلب کروں؟ کہا ہاں انس مانگو. تو کہا یا رسول اللہ جیسے دنیا میں مجھے آپ کا قرب اور آپ کا پڑوس حاصل تھا، اسی طرح مجھے آسمانوں میں بھی آپ کا قرب بعد مرگ بعد موت مجھے حاصل ہو جائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقجل فرجہم نے ارشاد فرمایا اے انس یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں. لیکن ہاں آسان ہو سکتا ہے. کس طرح؟ اگر آپ طویل سجدوں کے ذریعے میری مدد کریں. پتا چلا کہ اعلیٰ علیین وہ مقام ہے جو جناب رسالت مآب کا پڑوس ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پڑوس ہے. لیکن اس کا استحقاق، اس کا حق انسان کو کیسے مل سکتا ہے؟ اگر وہ طویل سجدے کرے. یعنی یہ نماز شب پڑھنے والوں کے لیے ہے. یہ اللہ کی عبادت ان اوقات میں کرنے والوں کا مقام ہے جو تمام کائنات سے چھپ کر اپنے واجب کے علاوہ نماز شب کے مستحب کو ادا کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے دعائے ندبہ میں بھی ہم جب کہتے ہیں اپنے رب کو جب پکارتے ہیں اور اب کہتے ہیں اے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور کہتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے مقتولوں کا حساب لینے والا. اور کہتے ہیں اینا وجہ اللہ الذی الیہ، کہاں ہے خدا کا چہرہ کہ ہم اس کی زیارت کریں. تو ایسے میں پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور نماز شب پڑھنے والے کے لیے، طویل سجدے کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے اپنے ملائکہ سے دیکھو اے میرے ملائکہ تمام کائنات سو رہی ہے اور یہ میرا بندہ تاریکی شب میں میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے جبکہ تمام دنیا آرام کر رہی ہے. بتاؤ میں اپنے بندے کو کیا عطا کروں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں اے پروردگار اس بندے کی مغفرت کر دے. اللہ کہتا ہے مغفرت تو اس کا حق ہے، مغفرت تو اس کی ہو چکی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں تو پروردگار پھر تو کیا عطا کرے گا؟ کہا تم بتاؤ میں اسے کیا عطا کر دوں؟ مجھے اس بندے سے محبت ہے کہ جو تاریکی شب میں میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. تو فرشتے کہتے ہیں جنتو، اے پروردگار اس کو اپنی جنت عطا کر دے. تو ایسے میں خدا کہتا ہے جنت تو اس کا حق ہے، جنت تو اسی کے لیے بنائی گئی ہے، بتاؤ میں اسے کیا عطا کروں؟ ملائکہ کہیں گے پروردگار پھر تو اسے کیا عطا کرے گا؟ جب مغفرت بھی مل گئی، جب جنت بھی مل گئی تو اب کیا رہ گیا؟ اب کیا اسے عطا کرے گا؟ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اسے اپنے چہرے کی زیارت عطا کروں گا. اللہ اکبر! کیا مرتبہ ہے توبہ گزاروں کا، کیا مرتبہ ہے اعلیٰ علیین کا استحقاق رکھنے والوں کا جو نماز شب پڑھتے ہیں اور طویل سجدے کرتے ہیں. انہیں اللہ کے چہرے کی زیارت عطا ہوگی. اور وہ چہرہ کس کا چہرہ ہوگا؟ وہ زمانے کی حجت، وہ امام وقت، حجت پروردگار عالم مہدی ہادی برحق اجل اللہ تعالی فرجہ کا چہرہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام ارشاد فرماتے ہیں خطبے میں کہ پھر پروردگار عالم نے انبیاء اور رسول جو لگاتار بھیجے تھے ہدایت کے لیے تاکہ وہ بھولی ہوئی نعمتیں جو جنت کی نعمتیں تھی حضرت آدم کو حاصل تھی، انسانوں کو حاصل تھی، کیونکہ تمام ارواح کو پروردگار عالم نے ایک وقت میں ہی خلق کیا تھا. تو وہ نشانیاں، وہ قدرت اللہ کی دکھانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور پھر انسانوں کو یہ دنیا کے تمام روشن نظارے دکھائے کہ دیکھو یہ کائنات خدا نے بنائی. کیا تم نہیں سمجھتے کہ ایک نظام، ایک چھوٹے سے گھر کا نظام کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا؟ ایک چھوٹے سے آفس کا نظام، ایک ملک کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو یہ فرش بچھا کر یہ آسمان کے تمام ستارے، چاند، سورج، یہ تمام نشانیاں ہیں خداوند عالم کی دکھا کر
اور پھر اس کے بعد انسان کا بوڑھا ہو جانا، پھر یہ اجل کا آ جانا، موت کا آ جانا، دنیا سے ایسے چلے جانا کہ جیسے آیا ہی نہ تھا، یہ تمام دکھا کر پروردگار عالم نے انبیاء کے ذریعے بار بار ان ہدایتوں کو، نعمتوں کو یاد دلایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے آخری نبی کو، کہ جنہیں پیغمبر آخر الزماں بنایا تھا، دنیا سے اٹھا لیا، اور پھر ان کے بجائے، نبوت کے بجائے امامت کو قائم کیا، یعنی نبوت اللہ کا پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو بچانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا، یعنی اللہ نے اپنی حجت کے بغیر کبھی بھی کائنات کو نہیں چھوڑا، جس کے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا۔ ہر کتاب میں بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا گیا، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایفائے عہد اور اتمام نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری کیا۔ پیغمبر اکرم دنیا سے جب گئے تو اس حالت میں گئے کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، امر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا، اور اس میں کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف بھی رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کے وجوب وقت سے وابستہ ہے، اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محترمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں ہر خشک و تر کا علم پروردگار عالم نے رکھ دیا ہے، لہذا جو اس کتاب سے متمسک رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا فقط یہ کتاب کافی ہے؟ جیسا کہ نعرہ لگایا گیا تھا وفات رسول کے وقت، کہ جب رسالت مآب یہ چاہتے تھے، قلم مانگ رہے تھے کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسا تحریر کر دوں تاکہ بعد میں میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو، لیکن لوگوں نے قلم نہ دیا۔ رسول عربی نے ارشاد فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ فطرتی و اہل بیتی، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں ایسی چھوڑے جاتا ہوں کہ جن سے اگر متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ تو فقط اور فقط کتاب کافی نہیں ہے۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اس میں دیکھ کر تمام احکامات کو سمجھ لیں گے۔ لیکن جیسا کہ اس خطبے میں امام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے عصمت والی زبان چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک وہ رجس سے پاکیزہ ہستیاں کہ جن سے ہر رجس کو دور رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وہی زبانیں عصمت و عزت ہیں کہ جو قرآن کی اصل تفسیر و تعویل کو بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا فقط اور فقط کتاب کافی نہیں ہے، استاد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ منشاء رب کو صحیح طور پر بیان کر سکے۔ تو اہل بیت کو جنہوں نے چھوڑ دیا وہ کتاب کے صحیح مفہوم کو نہ جان سکے، نہ سمجھ سکے، لیکن جنہوں نے دامن اہل بیت کو بھی پکڑا اور قرآن کو بھی مضبوطی سے تھاما،
بے شک ان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وہ محشور بارگاہ الہی کیے جائیں گے۔ اب اس خطبے کا تیسرا حصہ جو احکام کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے میں؟ حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوانات پانی کی طرف، اور اس وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی، وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے۔ یعنی سننا ایک بہت بڑی صلاحیت و سعادت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب انسان سرکش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سننے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ بچے جب شرارت کرتے ہیں اکثر تو وہ بات سننا نہیں چاہتے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کانوں پر شیطان بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ وہ جس کو معین مدت تک کے لیے پروردگار عالم نے آزادی دے دی ہے، جو صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، نہ کہ جوا خانوں کے راستوں پر، نہ کہ شراب خانوں کے راستے پر، نہ کہ گانا بجانے والوں کے راستے پر، بلکہ وہ مخلصین کے راستے پر بیٹھتا ہے، صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہذا سننے کی صلاحیت کو سب سے پہلے متاثر کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفاتیح الجنان میں یہ بات موجود ہے کہ جب نماز فجر کا وقت آتا ہے اور بندہ مومن نہیں اٹھتا، حدیث کے ذیل میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب بندہ مومن نماز فجر کے لیے یا نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا تو وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں نجاست کر دیتا ہے، کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے کہ لفظ موجود ہے۔ تو یعنی سننے کی صلاحیت سب سے پہلے جب انسان سرکشی کی جانب جاتا ہے تو سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے بچے بھی ہماری بات اکثر شرارت میں غور سے نہیں سنتے، لیکن بڑوں کی کامیابی کیا ہے کہ اپنی نئی جنریشن کے لیے وہ بات کہ جو پہنچانی ہے وہ اچھے طریقوں سے پہنچا دی جائے، بہترین طریقوں سے پہنچا دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا سورہ نحل کی آیت نمبر غالباً 125 نمبر کی آیت میں، ادعو الی ربک ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنی بات کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دو، بندگان خدا کو، انسانوں کو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کی جانب دعوت دو، کیونکہ اچھے الفاظ انسانوں کو سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اگر مؤثر الفاظ ہوں اور کلام بلاغت کو ہم، یعنی قرآن کریم کے بعد کلام بلاغت ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، قرآن بھی فصیح و بلیغ ہے اور نہج البلاغہ بھی فصیح و بلیغ ہے۔ اگر اس کے جملوں کو سیکھنے کی کوشش کریں تو اپنی بات کو معاشرے تک، اپنی نئی جنریشن تک، اپنے بچوں تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے، کیونکہ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ یعنی بہترین واض و نصیحت کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤ تاکہ سننے والے پر اثر ہو اور وہ تمہاری بات کو ایکسیپٹ کرے۔ تو حج کی طرف بلایا خدا نے، اور یہ انتہائی انکساری اور عاجزی ہے بندگان خدا کی کہ اگر انہیں اللہ نے اس حساب سے کہ ان کے پاس صحت بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سفر کرنے کی استطاعت بھی ہے، یعنی وہ تمام احکام جو حج کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ حج ہر کسی پر واجب نہیں ہے، جن کے پاس قوت ہے، استطاعت ہے، انہی پر حج واجب ہوتا ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا پیاسا حیوان پانی کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اپنے خدا کی طرف بڑھنا۔ اور حج کی حکمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت تو یہ ہے کہ آج کائنات کے اندر دنیا میں کہیں بھی ہونے والا عمل آسمانوں سے دیکھ لیا جاتا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ لیا جاتا ہے۔ جب ایک بڑی تعداد میں مسلمان حج کرتے ہیں، یا اربعین کی بھی حکمت
جو 11वें मासूम ने बयान की कि मोमिन की अलामात मुख्तसरन 5 हैं। वैसे तो अलामात मोमिन जो इसी नहजुल बलागा में इमाम ने बयान किए हम्माद से वो इतनी ज्यादा थी कि हजरत हम्माद जो इसरार कर रहे थे मौला से कि मौला मुझे मुत्तकी की अलामात बता दीजिए, तो एक मर्तबा इमाम ने मुस्कुरा कर उन्हें टाल दिया था। दूसरी मर्तबा फिर कहा हम्माद ने मुझे मुत्तकी की अलामात बताइए। इमाम ने कहा हम्माद रहने दो। लेकिन जब तीसरी मर्तबा इसरार किया और इमाम ने बतानी शुरू की तो वो अलामात इतनी ज्यादा थी कि एक मर्तबा जनाब हम्माद ने चीख मारी, जमीन पर गिरे और दुनिया से रुखसत हो गए। यानी मुत्तकीन की इतनी ज्यादा अलामत हैं। लेकिन जो मुख्तसरन मेरे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आपने 5 अलामत बयान फरमाई। पहली अलामत क्या है? दोबारा से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कट जाए तो, थोड़ा लेट हो गया था आज। तो ऐसे में 11वें इमाम ने बयान फरमाई 5 अलामत। पहली अलामत, नमाज में मोमिन जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। यानी जोहर और असर की नमाज की जो बिल जहर है, यानी खामोशी से पढ़ी जाती है, चुपके चुपके पढ़ी जाती है, बावाज़ बुलंद नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों रकात में जोर से बंदा मोमिन अदा करता है। खवातीन भी, मर्द भी, अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जमात है फिर अलग बात है, लेकिन बिस्मिल्लाह जोर से कहता है बंदा मोमिन। दूसरी अलामत, खाक पर सजदा करता है, यानी सजदगाह पर, खाक करबला पर सजदा करता है। तीसरी अलामत बंदा मोमिन की हाथ में अकीक की अंगूठी होती है, इबादत इलाही की नियत से, इबादत इलाही की नियत से होती है, आराइश और ज़ेबाइश की नियत से नहीं होती, कुर्ब खुदा की नियत से। चौथी अलामत, ज़ियारत अरबईन के लिए जाता है, अरबईन की ज़ियारत करता है। यानी अगर परवरदिगार आलम ने उसको इस्तिताअत दी है, तौफीक दी है, तो वो अरबईन के लिए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पहुंचता है। ये अलामात मोमिन है जो इमाम बयान फरमा रहे हैं। लिहाजा अगर इस तरह की उसके पास ताकत नहीं है, इस्तात नहीं है, तो फिर अपने मकाम पर भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने से ज़ायर का सवाब उसको हासिल होता है। ये करम है खुदा का और लुत्फ है इमाम का। लेकिन इन सब चीजों की हिकमतें क्या हैं? एक बहुत बड़ी हिकमत कि जब सैटेलाइट से ये मनाजिर आसमानों से देख लिए जाते हैं तो कायनात के ऊपर एक हैबत तारी हो जाती है, एक खौफ तारी हो जाता है। ये इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मुहिब्बान अहले बैत, अल्लाह के रास्ते में कयाम करने वाले, अल्लाह के रास्ते में इस तरह से इबादत अंजाम देने वाले, तो बहुत सारे अफराद तो इस तादाद को देखकर ही मुनक़लिब हो जाते हैं कि ये कौन सा सच्चा दीन है कि जिसमें ऐसा इश्क हुसैन, ऐसा इश्क खुदा नजर आ रहा है। फिर वो इस दीन को स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं और फिर सच्चे मानों में वो मुसलमान हो जाते हैं। तो आज कायनात में जो सर्वे किया गया दुनिया में, उसमें ये साबित हुआ कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो शिया होने वालों की है, मुसलमान होने वालों की, और उसमें शिया होने वालों की तादाद सबसे बड़ी है। तो हज के लिए अल्लाह ने बुलाया, जिसकी बेपनाह हिकमतें हैं। खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन हिकमत को समझ सकें। उसकी आवाज, जिन्होंने उसकी आवाज पर लब्बैक कही और उसके कलाम की तस्दीक की, वो अंबिया की जगहों पर ठहरे, अर्श पर तवाफ करने वाले फरिश्तों से शबाहत इख्तियार की। ये हाजियों का मकाम है अल्लाह की बारगाह में। वो अपनी इबादत की तिजारत गाह में मनफातों को समेटते हैं। बंदे मोमिन किससे तिजारत करता है? वो अपने खुदा से तिजारत करता है। इस तरह तिजारत करता है जैसे कुरान में कहा गया, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह से तिजारत करने वाले सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, कि जिन्होंने अपने नफ्स को बेचकर मर्जी रब को हासिल कर लिया है। अल्लाह अकबर, क्या तिजारत है अमीरुल मोमिनीन की। बिस्तर रसूल पर बेखौफ सो गए, किसकी मजाल के 40 चमकती हुई तलवारों में उसको नींद आ सके। लेकिन मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, वो मेरी जिंदगी की पहली शब थी कि जिसमें मैं इतना बेखबर सोया, ऐसा खतर माहौल, लेकिन मुझे ऐसी बिस्तर रसूल पर नींद आई कि मैं कभी इस तरह ना सोया था। क्योंकि हर शब हजार हजार रकत नमाज पढ़ने वाला मेरा इमाम किस तरह से सो सकता है। लेकिन क्योंकि मर्जी रब को खरीदना था, तो अपने नफ्स को बेच दिया। मलाइका ने आकर आयत की तिलावत की कि
یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر مرض کے رب کو حاصل کر لیا ہے۔ تو بندگان خدا جو ذہین ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ تجارت اپنے رب سے کرتے ہیں، اپنا ہر کام، ہر عمل خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے اولاد سے محبت، اپنی نئی جنریشن کی تربیت، اپنے والدین کی اطاعت، اپنے لوگوں سے محبت، تمام کام خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو منفعتوں کو سمیٹ لیتے ہیں ایسے لوگ، اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض ہے اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے۔ اس کی طرف راہ نوردی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کے اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ بے شک اس خدا کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے۔ اس پروردگار عالم نے تو اتنے ملائکہ خلق کیے کہ جس کو سجدے میں خلق کر دیا وہ سجدے میں ہی ہے، جس کو رکوع میں خلق کر دیا وہ تمام عمر رکوع میں ہی ہے۔ یعنی عبادت کرنے والے ملائکہ کی کمی نہ تھی، لیکن انسان کے جو صاحب اختیار ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے انسان عبادت کر کے دکھائے، اس کی رضا میں راضی ہو کر دکھائے، ورنہ عبادت کرنے والوں کی اسے کیا کمی تھی۔ یہ خطبہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مالک کریم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین کو، ان کی تعلیمات کو اپنے اندر اتاریں، اس طرح قلب میں منور کریں کہ ہمارا وجود منور ہو جائے، اور بغیر زبان سے کہے یہ وجود تبلیغ دین کر سکے۔ خدا کرے تمام دنیا میں وہ امن، وہ سکون قائم ہو کہ جو حجت خدا کے آنے کے بعد قائم ہونا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مظلومین کا ساتھی ہو، حامی ہو، اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے خدا اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہے۔ اے پروردگار تمام دنیا میں مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کو نیک ہدایت، نیک توفیق عنایت فرما، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور لطف فرما، ظالم حکمرانوں کے چنگل سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ اے پروردگار ہمیں ناصران امام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام، بر محمد و آل محمد صلوات، التماس دعا۔